نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد ليس متحدا مع غيره. حقیقت الاتحاد عبارت عن سیرورت شیئین متغایرین شیئا واحدا. 4 نمبر صفحہ نمبر 139 پہ جو ہے نا پہنچے ہوئے تھے. ہم پڑھ رہے تھے صفات سلبیہ کے بارے میں. آج جو ہے وہ چوتھی صفت سلبیہ کہ لیس متحدا مع غیرہ، خدا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں رکھتا، متحد نہیں ہے ذات کے اعتبار سے. البتہ اتحاد سے مراد یہ اتحاد بین المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اتحاد سے مراد یعنی ذات کا اتحاد ہے. سب سے پہلے مختلف آتے ہیں کہ اتحاد کہتے کس کو ہے، اتحاد کا معنی کیا ہے، متحد ہونے کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں ذات میں، چونکہ ہمارے پاس ذات میں، ذات سے اتحاد سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں ایک ہو جائیں، دو چیزیں ایک ہو جائیں اس طرح کہ اب دو وجود نہیں ہے، دو ذاتیں نہیں ہیں، ایک وجود ہے اور ایک ہی ذات ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اتحاد سے تعبیر کریں گے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، تو پھر یہ اتحاد نہیں ہوا. ہماری یہاں اتحاد سے مراد ایک ہو جانا ہے. اب آتے ہیں کہ بھئی خدا کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ متحد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس دوسری چیز کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، اگر وہ اتحاد، وہ جو چیز دوسری تھی، ٹھیک، ممکن تھی، اگر دوسری چیز جو خدا کے ساتھ متحد ہو گئی وہ ممکن تھی، تو ممکن اصلاً جو ہے نا اس کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے. اس اتحاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ واجب الوجود تھا، وہ غیر متناہی تھا، اور وہ جو دوسری چیز اس کے ساتھ متحد ہو گئی وہ اصلاً تھی ہی نہیں تاکہ ہم کہیں کہ اتحاد ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو دو چیزیں ہیں ممکن اس اعتبار سے کہ چونکہ خدا کے ساتھ متحد ہونے جا رہا ہے، اب دونوں متحد ہونے کے بعد بھی دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ممکن کی اپنی حیثیت ہے. پہلے ہم نے کہا کہ ممکن عدم ہے، مصنف نے اس کو دوسری کتاب میں بیان کیا ہے. ممکن چونکہ عدم ہے اور عدم کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس فرض کو جو ہے آپ ہٹا دیں. اب فرق ہے ممکن کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اتحاد کے بعد یہ موجود الگ ہے، وہ موجود الگ ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ موجود الگ ہے، وہ موجود الگ ہے. اتحاد ہوا. دوبارہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ممکن کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں چونکہ وہ معدوم ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ایک موجود ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، لیکن یہ ممکن متحد ہو گیا کس کے ساتھ؟ واجب الوجود کے ساتھ. یہ وہ ہو گیا وہ عبارت، اور وہ یہ ہو گئے. یا دوسری صورت نہیں، اتحاد کے بعد بھی دو الگ الگ ہیں، دو ہی فرض ہے نا. اتحاد کے بعد یا دو الگ الگ ہیں یا ایک ہے. اگر فرض کرتے ہیں پہلی صورت میں آتے ہیں کہ دو الگ الگ ہیں، متحد ہیں لیکن دونوں کا وجود الگ الگ ہے، دو موجود ہیں، متحد ہونے کے بعد بھی دو موجود ہیں، تو پھر اتحاد نہیں ہوا. اور جس کو ہم نفی کر رہے تھے کہ خدا کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متحد نہیں ہے. اتحاد کے بعد بھی دو موجود ہیں، تو حقیقت الاتحاد صدق آئے گا یہاں پہ؟ نہیں آئے گا. سیرورت شیئین شیئا واحدا نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، متحد ہونے کے بعد دو موجود دو نہیں رہے بلکہ ایک ہو گیا، وہ والی عبارت کے وہ یہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ دوسری چیز جو ہے وہ جو واجب الوجود ہے وہ کبھی جو ہے وہ معدوم نہیں ہوتا ہے، اور جو معدوم ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہوتا ہے. تو لہذا خدا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا. واضح ہے یہ اس طرح جو ہے. لیس متحدا مع غیرہ. حقیقت الاتحاد عبارت عن سیرورت شیئین المتغایرین شیئا واحدا. یہ تعریف ہے اتحاد کی کہ دو شے جو متغایر ہوں، الگ الگ ہوں، وہ ایک چیز بن جائیں. وَهُوَ مستحیل فی حقہ تعالی. یہ جن خدا کے حق میں ممکن نہیں ہے، محال ہے. اصلاً واقع ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم اصلاً امکان کی نفی کر رہے ہیں.
مضافن الی استحالتہ فی ذاتہ، خود جو ہے نا خدا کی ذات کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ محال ہے. فإن ذلك الغیر بحکم انحصار الواجب الوجود فی واحد، کیونکہ جو معدوم ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور واجب الوجود ہمیشہ منحصر ہوتا ہے ایک ہی ذات میں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک یہاں تک. لیکن فبعد الاتحاد اما یکون موجودا فلا اتحاد، اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ اتحاد کے بعد وہ دونوں دو موجود ہیں، اما یکون موجودین یعنی دو موجود ہیں نہ کہ ایک ہے، تو اس صورت میں فلا اتحاد، اتحاد تو ہوا ہی نہیں ہے. او یکون واحد منہما موجودا والآخر معدوما، یا جو ہے نا اتحاد کے بعد کیا ہو جائے گا، ایک موجود رہے گا، ظاہر بات ہے دوسرا معدوم ہو جائے گا، ایک رہے گا. والمعدوم اما ممکن فیلزم الخلف وعدم الاتحاد، اگر جو دوسرا ہے، ہاں یا اس نقطے میں دوسرا جو ہے جو ممکن والی صورت ہے، وہ جو دوسرا معدوم ہو گیا وہ ممکن تھا، تو پھر اس صورت میں دوسرا خدا ہی نہیں ہے، تو بات جو ہے وہ ختم ہوگی. ہم اس کو فرض کر رہے تھے کہ وہ ایک اور موجود ہے جو خدا کے ساتھ متحد ہونے جا رہا ہے، تو یہ تو ممکن ہے، اور ممکن کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو لہذا یہ یلزم الخلف، خلف لازم آتا ہے. وہ عدم الاتحاد، پھر اتحاد ہوا ہی نہیں نا، اصلا اتحاد ہی نہیں ہوا، ایک طرف واجب ہے دوسری طرف جو ہے ممکن ہے، ممکن ہے یعنی عدم ہے، تو لہذا اصلا جو ہے نا وہ یہاں پر اتحاد کی بحث ہی نہیں آئے گی. یا دوسرا کیا ہوگا، واجب ہوگا. دوبارہ عبارت پہ آ جائیں. والمعدوم، جو دوسری چیز معدوم ہو گئی ہے، دوسری ذات، اما هو الممکن، وہ ممکن ہوگا، فیلزم الخلف عدم الاتحاد، خلف لازم آئے گا کہ بھئی وہ معدوم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ دوسرا واجب الوجود فرض کریں تب جو ہے وہ اتحاد ہوگا، وإلا اتحاد نہیں ہوگا. واجب الوجود ہوگا، اس کی ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے. اچھا، یا واجب ہوگا، ممکن ہوگا یا واجب ہوگا، فیلزم ان ادام الواجب وہو محال، وہ جو دوسرا جس کو آپ نمبر 2 کو پہلے میں آپ کیا کر رہے تھے، متحد کر رہے تھے، اس کے ساتھ ملا رہے تھے، تو وہ معدوم ہو گیا، حالانکہ وہ کیا تھا، واجب الوجود تھا، اور واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہے کہ کبھی اس پر عدم طاری ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتحاد بذات خود ممکن نہیں ہے. واضح ہے یہ مسئلہ. اب جو ہے نا وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہو جاتے ہیں، اولاً تو جو ہے نا وہ اس حدیث کا سند اشکال کرتے ہیں، پھر ثانیاً جو مانتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں مطلب ذکر کے عنوان سے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہو جاتے ہیں خدا ان کا ذکر کرتا ہے، اور یہ ہو جاتے ہیں یعنی یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. اچھا، لیس محل للحوادث، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ محل حوادث نہیں ہے. محل حوادث کا مطلب ہے کہ حدث یعنی تغیر، کہ خدا کی ذات ایسی ہو کہ کوئی جب اس میں کوئی صفت طاری ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو پھر اس میں حدث پیدا ہوتا ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے. خدا کی ذات اس طرح نہیں ہے. ٹھیک، عبارت میں دیکھ لیجیے. والدلیل علی ذلک انہ لو قام بذاتہ شیء من الحوادث، اگر خدا کی ذات پر کوئی حادث، ٹھیک ہے، حدث ہم فقہ میں پڑھ کے نا ہمارا ذہن اس طرح جاتا ہے، حدث مراد سے وہی تبدیلی، یہاں حدث سے مراد ہے وہ تبدیلی. اگر چونکہ اس کا لازمہ تغیر ہے، اس وجہ سے حدث کا ہم جو ہے نا وہ تبدیلی ہم نہیں کر رہے. اگر اس کا دقیق معنی کریں، حدث کا مطلب ہے کہ ایک نئی چیز، ٹھیک ہے، خدا کی ذات میں ایک نئی چیز آئی، ایک نیا شیپ آیا، اب آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں حدث سے مراد فقہ والا حدث مراد نہیں ہے، بلکہ حدث سے مراد کیا ہے، جدت، اس کے اندر ایک نئی چیز، نیا شیپ، نئی شکل، نئی جو ہے وہ کیفیت طاری ہو گئی. لو قام بذاتہ شیء من الحدث، اگر خدا کی ذات میں کوئی نئی چیز طاری ہوتی ہے، لازم تغیرہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کی ذات متغیر ہوگی. واللازم باطل، اور خدا کی ذات کا متغیر ہونا باطل ہے، خدا کی ذات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. فالملزوم مثلہ، ملزوم یعنی ملزوم کا کون سا ہوگا، حادث ہونا، ٹھیک ہے، محل حوادث ہونا. بیان الملازمت ان التغیر عبارت عن الانتقال من حالت الى اخرى. تغیر کس کو کہتے ہیں، تغیر کا مطلب ہے کہ پہلے ایک حالت تھی، اب جو ہے وہ دوسری حالت ہو گئی ہے.
فعلا تقدیر حدوث ذالک الامر القائم بذاتہ، بس وہ امر جو خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی ایک ایسی چیز، ایک ایسی کیفیت جو خدا کے ساتھ قائم تھی، اگر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس پر جدت آ جاتی ہے، تو یحصل فی ذاتہ شیء لم یکن من قبل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو چیز طاری ہوئی خدا پہ وہ پہلے نہیں تھی، اب آئی ہے۔ اس کو ہم جو ہے نا وہ جو کہ ہم مثالوں کے محتاج ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے خدا کے ذات میں، فرض کریں کہ پہلے خداوند قدوس کا جو نور تھا 100 درجے 99 درجے کا تھا، مثلا 100 درجے کا تھا، اب جو ہے نا خدا کی ذات کے اندر جو ہے نا وہ 1% نور کا اضافہ ہو گیا، ایک نئی چیز طاری ہو گئی، جس کا مطلب کہ پہلے وہ 1% والا نور نہیں تھا، اب جو ہے اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ جو حوادث ہے وہ تو ان چیزوں کی صفات میں سے ہے جو یعنی شے یا کیا ہے کوئی شکل رکھتا ہو یا کوئی جسم رکھتا ہو، خدا کے لیے تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بحث کس طرح؟ نہیں دیکھیں، مستشکل جو ہے نا پہلے فرض یوں کرتا ہے نا، مستشکل کس طرح فرض کرتا ہے؟ مستقل خدا کی ذات ہے نا، خدا کی ذات کے اندر اوصاف ہیں، اوصاف نہیں ہیں، صفات ہے نا، ایک صفت کے آنے سے خدا کی ذات میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واجب الوجود سے قطع نظر تھوڑا سا ایک صفت جب آ گئی، پہلے اس کو مثلا 99 خوبیاں تھی، اب ایک اور صفت کا اضافہ ہو گیا 100 ہو گئی، تو پہلے ایسی ذات تھی جو مجموعہ تھی کن صفات کا؟ 99 کا، اب ایک صفت آ گئی تو ذات تبدیل ہوئی یا تبدیل نہیں ہوئی؟ تبدیل ہو گئی نا۔ پہلے قبل اشکال اور اس مستشکل سے پہلے ہم اس کو فرض کیسے کرتے ہیں کہ محل حوادث کیسے ہوتے ہیں؟ اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلی ذات کے اندر ایک چیز پہلے نہیں تھی، وہ والی صفت، اب جو ہے نا وہ صفت آ گئی، تو پہلے ذات تھی مجموعہ 99 صفات کا، اب جو ہے نا وہ ذات 100 صفات کا مجموعہ ہے، تو پہلے کوئی اور تھی، اب اس سے متغیر ہو کے ترقی کر کے ذرا آگے چلی گئی تو 100 ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک صفت پہلے نہیں تھی، اب جو ہے وہ آ گئی۔ واضح ہے؟ تو خدا کی ذات میں تبدیلی آ گئی یا تبدیلی نہیں آئی؟ ذرا تبدیلی جو ہے وہ آ گئی۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس ایک لازم ہے اور ایک کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ ملزوم کیا ہے؟ ملزوم محل حوادث ہونا۔ اس کا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ محل حوادث ہے تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ تغیر ہونا۔ ایک لازم ہے، ایک جو ہے وہ ملزوم ہے۔ واضح ہے؟ اب آتے اما بطلان اللازم فلأن التغیر نتیجۃ وجود استعداد فی المادۃ التي تخرج تحت شرائط خاصۃ من القوۃ الی الفعل۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تغیر ہے، تبدیلی آنا، تبدیلی ذات میں، آپ نے کہا کہ ایک ذات ہے کہ جو مجموعہ ہے 99 صفات کا، ٹھیک، اس کا مطلب ہے جب 100 والی صفت آگے کربلائی 100 والی صفت ہم خدا پر طاری کر رہے ہیں، کب کر سکتے ہیں؟ کہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اس کے اندر استعداد اور پوٹینشل ہو کہ وہ والی صفت کو قبول کرے، ٹھیک۔ اور صلاحیت کب ہوتی ہے؟ جب اس میں کمی ہو۔ تو اصل جب اس میں کمی ہے تو اب جو ہے نا اس کے اندر استعداد ہے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ واضح ہے؟ اگر جو ہے وہ اس کے اندر کمی نہیں ہے تو اس کا مطلب استعداد ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صفت اس پر طاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر استعداد ہے۔ استعداد ہے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، تو اس وجہ سے قوت سے فعل کی طرف گئے، استعداد سے فعلیت کی طرف گئے۔ حالانکہ یہ استعداد سے، قوت سے فعل کی طرف جانا یہ مجردات کی صفت نہیں ہے، بلکہ کس کی صفت ہے؟ مادے کی صفت ہے۔ وہ مادہ پہلے جو حیولہ ہوتا ہے، حیولہ کفایہ میں آپ نے پڑھا نا شروع میں، حیولہ اور مادہ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، حیولہ اور مادہ اور صورت تین چیزیں ہیں، ایک حیولہ ہے اور ایک مادہ ہے اور ایک کیا ہے؟ صورت ہے۔ حیولہ اس خام مٹیریل کو کہتے ہیں، خام مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیولہ۔ اب یہ خام مٹیریل جب کسی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے تو اب کہیں گے کہ ایک اس کی صورت ہے اور جو صورت سے جو بنا ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ مادہ، اسی حیولہ کا نام مادہ ہی ہے، لیکن کب؟ جب اس پر کوئی صورت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، فرض کریں کہ کتاب کی شکل آنے سے پہلے جس کا را مٹیریل ہے، کچا مٹیریل ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟
حیلا کہیں گے. لیکن جب یہ کتاب کی شکل میں آ گیا تو اس کی شکل اس کو ہم صورت کہیں گے, اور یہ جو جس سے بنا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مادہ کہیں گے. تو یہ مادہ ہمیشہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے, مادہ جو ہوتا ہے وہ. لیکن جو مجرد ہے اس کے اندر استعداد ہوتا ہی نہیں, مطلب اس کی ہر چیز فعلی ہوتی ہے, استعداد نہیں ہوتا, مطلب اس کی کوئی چیز بالقوہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ جتنی بھی خوبیاں ہیں, جتنی بھی صفات ہیں, جتنی بھی کوالٹیز ہیں اس کی بالفعل ہوتی ہیں, بالقوہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح خداوند قدوس میں جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں وہ بالفعل ہوتے ہیں, بالقوہ ہوتے ہی نہیں ہیں. بالقوہ مطلب اس کے اندر استعداد ہو اور ابھی کمی ہو اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. تو لہذا تغیر کب ہوگا؟ جب استعداد ہو, اور اگر استعداد ہو تو یہ خوبی مادہ کی ہے, نہ کہ جو ہے وہ مجرد کی ہے. تو لہذا یہ لازم باطل ہے. وَأَمَّا بُطْلَانُ لَازِمٍ فَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ نَتِيجَةُ وُجُودِ اسْتِعْدَادٍ فِي الْمَادَّةِ, کیونکہ تغیر نتیجہ ہوتا ہے کہ مادے کے اندر استعداد موجود ہے. الَّتِي تَخْرُجُ تَحْتَ شَرَائِطٍ خَاصَةٍ, وہ استعداد جو ہے وہ پھر خاص شرائط کے تحت من القوت الی الفعل, فعل کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہمارے مجتہد ہونے کی صلاحیت ہے, استعداد ہے, اب خاص ایک مرحلے میں پہنچ کے جو ہے وہ انسان مجتہد بن جاتا ہے. فَلَوْ صَحَّ عَلَى الْوَاجِبِ كَوْنُهُ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ, اگر صحیح ہو کہ خداوند قدوس محل حوادث ہو جائے, لَصَحَّ أَن يُحْمَلَ وُجُودُهُ اسْتِعْدَادًا, تو پھر صحیح ہے کہ اس کے وجود کو ہم بے عنوان استعداد لے لیں, لِلْخُرُوجِ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِيَّةِ, تاکہ پھر اس کا وجود قوت سے فعلیت کی طرف چلا جائے. وَهَذَا مِنْ شُؤُونِ الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ, قوت سے فعل کی طرف جانا یہ کس کی خصوصیت ہے؟ مادے کی خصوصیت ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَجَلَّ, یہ بلند و بالا ہے, من ان یکون مادن او مادتن او مادین, یا مادہ ہو یا مادی چیز ہو. مادے کی مثال یہ سارے ہمارے مٹیریل ہیں, اور مادی چیز کی مثال کیا ہے؟ مادہ تو نہیں ہے لیکن مادی ہے. روح, ٹھیک ہے, مجرد تام ہے اور مجرد ناقص ہے, اس کو ہم مادی بھی تعبیر کرتے ہیں, مادی ہے, ٹھیک ہے, مجرد ہے لیکن مجرد تام نہیں ہے. روح بلکہ نفس کا ہے, مثلا نفس یا روح جو ہے, کیونکہ یہ کس کا ہے؟ مادے کا محتاج ہے اس دنیا میں. جب آخرت میں جائے گا تو پھر یہ مجرد تام بن جائے گا. حوادث نمبر 6, لا تقوم اللذت والعلم بذاتہ, خدا جو ہے نا وہ ذو لذت اور ذو علم نہیں ہے. یہاں پر پہلے جو سب سے پہلے وہ معنی کرتے ہیں کہ لذت اور علم کا معنی کیا ہے. ایک مرتبہ لذت اور علم سے ٹیسٹ سے مراد جو ہے نا وہ ہمارے جسمانی جو ہے نا وہ یہ کیفیت والا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم کوئی چیز مثال کے طور پہ کھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے میٹھی چیز ہے, یہ کڑوی چیز ہے, یہ ساری جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں ذائقہ. پھر ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں کیسے جو ہے نا وہ لذت ملتی ہے. آج چونکہ سائنس کی باتیں اس میں زیادہ آئیں گی, اور رویت میں اس وجہ سے میں یہاں پہ جو ہے نا وہ کم کر رہا ہوں. انسان کی یہ جو زبان ہے, زبان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ دانے بنے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے. اسی طرح جو ہے نا وہ زبان کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ بڈ سے تعبیر کرتے ہیں. ان کے اندر جو ہے نا وہ حساس خابرو لگے ہوتے ہیں. حساس خابرو جو ہے نا وہ ریسپیکٹرز جو ہیں وہ یہ لگے ہوتے ہیں, جیسے ہی ہمارا کھانا یا جو چیز ہم منہ میں رکھتے ہیں تو فوراً وہ جو ٹیسٹ بڈز ہے نا وہ یہ لیبارٹری کے طور پہ اس میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, اور کیمیکل کے اس سسٹم کے تحت یہ فوراً دماغ تک پہنچاتے ہیں کہ ہاں بھائی نمک آیا ہے, ہاں بھائی مرچیں آئی ہیں, ہاں بھائی جو ہے نا وہ آج جو ہے نا وہ مشروب یہ آیا ہے, اس طرح جو ہے نا. تو یہ پھر ہمیں جو ہے نا دماغ کو محسوس ہوتا ہے, میٹھی چیزیں لذت ہوتی ہے, کڑوی چیز ہے جو ہے نا وہ علم محسوس ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ لذت اور علم سے مراد لذت اور علم مادی ہے, اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ لذت اور علم سے مراد کیا ہے؟ لذت اور علم عقلی ہے. عقلی جو ہے نا وہ لذت علم عقلی کیسے؟ مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ فرض کریں جو ہے نا وہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ مجرد ایک ہی بندہ ہے, شادی کی پہلی رات جو ہے نا وہ انسان تصور جب کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو خواب مثلا مثال کے طور پہ وہ اپنے تصور کی دنیا میں جاتا ہے. تصور کی دنیا میں جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے, ایک جو ہے نا وہ بہجت سی محسوس ہوتی ہے, اور ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عقلی جو ہے نا وہ لذت سے تعبیر کریں گے. اصل علم کی مثال دیتے ہیں, آپ مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا تھا, مسئلہ حل ہو گیا, کتنی خوشی ہوتی ہے جی, ٹھیک ہے.
اور کوئی مثلا کمپیوٹر کا مسئلہ خراب ہو گیا، اشرف کو دیکھ لے جو حل نہیں ہو رہا تھا، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ، جب حل ہو گیا تو کتنا بندہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. خدا نے بھی جب انسان کو پیدا کیا تو پھر فخر محسوس کیا، فخر محسوس کرنا بھی ایک لذت حاصل کرنے کا. جی ابھی ہم نے نتیجہ نہیں دیا، ابھی ہم نے قسم ہے کہ ایک لذت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مادی ہوتے ہیں لذت اور علم، ایک لذت علم جو ہے وہ عقلی. یہ تو متفق علیہ ہے کہ خدا کے لیے لذت اور علم مادی منتفی ہے. البتہ لذت اور علم عقلی ہے یا نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا فلاسفہ کہتے ہیں کہ لذت اور علم عقلی خدا کے لیے موجود ہے. وہ اسی معنی میں کہ خدا جو ہے نا اپنی ذات، انسان اپنی جب ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، خود ذات کا مشاہدہ کرتا ہے تو خود ذات کے اندر جو بہجت ہے، عرفان کیا کہتے ہیں عرفان کی اصطلاحات ہیں اور فلسفے کی اصطلاح ہیں، تو اس کو ایک بہجت سا محسوس ہوتا ہے، اس کو ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ خدا کے لیے جو ہے وہ ثابت ہے. اس طرح سے تو کہتے ہیں حادث ہو گئے، خدا تعالیٰ میں ایک نئی چیز آ گئی، نہیں آئی، نہیں ہے، خود ذات سے، خود ذات میں ہی ہے، نہ کہ باہر سے آئی ہے، نہ پہلے نہیں تھا، نا پہلے سے تھا، پہلے سے ہی تھا. یہاں پہلے ہی نہیں ہے مسئلہ. اچھا، لا تکم اللذت والعلم بذاتہ قد یطلق العلم واللذت ویراد بما العلم واللذت المزاجیان. مزاجیان یہی مادی جو ہے نا وہ مزاج ہمارا جو ہے، والاتصاف بہما یستلزم الجسمیت والمادیت وهو تعالی منزہ عنہما کما تقدم. اگر ہم لذت اور علم مزاجی کو متصف کریں تو اس سے لازم آئے گا کہ چونکہ جسم کی خصوصیات ہیں، مادہ کی ہیں، حالانکہ خدا اس سے پاک ہے. وقد یطلقان ویراد بہما العقلیان آنی ادراک القوت العقلیت ما یلائمها او ینافیها. عقل ایک چیز کو محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے جو اس کے ملائم ہو یا جو اس کے منافی ہو. وبما انه لا منافی فی عالم الوجود لذاته تعالی لان الموجودات افاعله ومخلوقاته. اس کا ترجمہ دقیق کریں تاکہ جو ہے بات کریں. اچھا، وقد یطلق ویراد بہما العقلیان، اس لذت اور علم سے مراد لذت اور علم عقلی ہے. اعنی ادراک القوت العقلیہ، قوت عقلیہ در کرتی ہے ما یلائمها او ینافیها، جو اس کے ملائم ہے تو اس سے لذت حاصل ہوگی، جو اس کے منافی ہے تو اس سے علم حاصل ہوگا. وبما انه لا منافی فی عالم الوجود لذاته تعالی، چونکہ خدا کی جو ذات ہے. اچھا، خدا کو ہم اس کو توضیح سنیں پھر اگلی بات پہ. ہمیں جو ہے نا وہ لذت اور علم عقلی کیسے محسوس ہوں گے؟ مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ میرے لیے حل ہو رہا تھا تو میچ کر گیا، میری ذات اور اس مسئلے کا حل آپس میں میچ کر گئے تو مجھے لذت حاصل ہوئی. لیکن فرق ہے، میرے ذہن میں ایسا مسئلہ آیا کہ کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے پیسے کھا گئے، کوئی ایسی گالیاں دی، مجھے کچھ بھی کیا، تو اب جو ہے نا یہ جو میں نے تعقل کیا میرے مزاج کے ساتھ موافق ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. تو مجھے کیا ہوا؟ علم محسوس ہوا. ہم کہتے ہیں یار اس نے وہ مجھے بات یاد آ گئی، بہت مجھے جو ہے نا وہ ٹینشن سی ہو گئی. میری ذات کے ساتھ کوئی اور چیز، کوئی اور ذات، کوئی اور کیا ہے وہ ملائمت نہیں رکھتی تو علم ہوگا نا. کہتے خدا کی ذات ایسی ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی اور چیز منافر ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز ایسی منافر ہے ہی نہیں، کیونکہ سب اس کے موجودات ہیں. جب موجودات ہیں تو پھر جو ہے نا علم کی یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی. واضح ہے؟ دوبارہ دیکھیں، وَبِمَا یہاں سے أَنَّهُ لَا مُنَافِيَ فِي عَالَمِ الْوُجُود، عالم وجود جتنے بھی موجودات ہیں منافات نہیں رکھتے لذاتہ تعالیٰ. کیوں نہیں رکھتے منافات؟ لِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ أَفَاعِلُهُ وَمَخْلُوقَاتُهُ، کیونکہ جتنے بھی موجودات ہیں اس کا فعل ہے، افاعل ہیں، اس کا فعل ہے، اس کی مخلوق ہیں. جب اس کی مخلوق ہیں تو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی منافات ہے؟ نہیں. تناقض ہے. اب منافات تناقض ہے نہیں، جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا کہاں چلے گی بات جو ہے نا، ٹھیک ہے. وَبَيْنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ ما بما انه لا منافی فی عالم الوجود لذاتہ تعالی وبین الفعل وفاعلہ، فعل اور فاعل کے درمیان
ایک مرتبہ ہم نے پہلے یوں کہا کہ خود مخلوق اور خالق کے درمیان، ایک مرتبہ یہ جو ہم فعل انجام دے رہے ہیں، میرا فعل اور میں جب اس کا فاعل ہوں، ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی منافات نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کا فعل ہے. جب خدا کا فعل ہے تو خدا کا فعل ہمیشہ منافی پر مبنی نہیں ہوتا ہے. چاہے افاعیل اور مخلوقات ہو، چاہے فعل اور فاعل ہو، ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کمال الملائمت الوجودیت. ان دونوں کے درمیان جو ملائمت ہوتی ہے، ملائمت کمالیہ اور وجودیہ ہوتی ہے. فلا یتصور علم عقلی لہ سبحانہ، بس خدا کے لیے علم عقلی نہیں ہے. واضح آگا اس ترجمے. اما اللذت العقلیہ فاثبتها تعالی، بس خدا کے لیے علم ہے ہی نہیں، نہ جسمانی مزاجی، نہ جو ہے وہ عقلی. واما اللذت العقلیہ فاثبت اللہ تعالی بعضهم القائلین بان واجب الوجود فی غایت الجمال والکمال والبہاء. البتہ لذت عقلیہ کو بعض لوگوں نے ثابت کیا، اس بات کو قائل ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے واجب الوجود ہے اور غایت کمال رکھتا ہے، جمال رکھتا ہے، بہا رکھتا ہے. فاذا عقل ذاتہ، جب اپنی ذات کے بارے میں وہ تعقل کرتا ہے، یعنی ذات کا جب علم رکھتا ہے، فقط عقل اتم الموجودات و اکملها، گویا کہ اس نے اپنی موجودات میں سے اتم اور اکمل کو تعقل کیا. فیکون اعظم مدرک لاجل مدرک بعدم ادراک. مدرک اور ادراک، مدرک بھی اعظم ہے، مدرک بھی اعظم ہے، اور ادراک بھی جو ہے وہ اعظم قسم کا ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ اگر انسان کسی اچھے مسئلے کے بارے میں، کسی اچھے واقعے کے بارے میں تصور کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، بہجت حاصل ہوتی ہے. یہاں پر اسی طرح ہے. ولیکن مانا بعض من توصیف سبحانہ باللذت العقلیۃ ایضا لعدم الاذن شرعی بذالک. صرف وہ فقہی مسئلہ ہے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا وہ اذن شرعی، جو کہ شریعت میں اجازت نہیں دی گئی کہ آپ خدا کو جو ہے نا وہ لذت حاصل ہوتی ہے. اور ممن جواز جی فلسفہ کا نظریہ ہے یہ جو ہے نا فلاسفہ لوگ قائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض حضرات جو ہے نا وہ متکلمین کہیں یا مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ فلسفی حضرات قائل ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض متکلمین حضرات شیعوں میں سے بھی وہ قائل ہیں کہ نہیں کہا جاتا ہے. ہمارے شیعہ بھی مثال دیتا ہوں. وممن جوز الاتصاب باللذت العقلیۃ من المتکلمی الامامیۃ مؤلف یاقوت، کہتے ہیں ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے کہا ہے کہ لذت عقلیہ سے آپ اس کو اتصاف کر سکتے ہیں خدا کو، متکلمین امامیہ میں سے، ان میں سے جو شخص یاقوت، کتاب یاقوت ہے، ان کے مؤلف ہیں ابن اسحاق بن نوبخت، یہ جو ہے نا وہ ان کا نام ہے. یہ کتاب ہے الیاقوت انوار الملکوت، اس کی شرح ہے انوار الملکوت. علامہ حلی نے اس کی شرح لکھی ہے. اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ یاقوت. ٹھیک، یہ کس کی ہے؟ نوبختی کی ہے، ابن اسحاق بن نوبخت. علامہ حلی نے جو اس کی شرح کی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ المؤثر مبتہج بالذات، جو مؤثر ہے یعنی موجد ہے، جو خدا ہے وہ مبتہج بالذات ہے. لأن علمہ بکمالہ اعظم یوجب لہ ذالک، چونکہ اس کو علم ہے اپنے کمالات کے بارے میں. جب اس کو اپنے کمالات کے بارے میں علم ہے تو اس کو بہجت بھی حاصل اور سرور بھی حاصل ہوتا ہے. یہ فلسفی اصطلاح ہے. فکیف لا والواحد منا یلتذ بکمالہ النقصانی، جب ہم کسی نقصانی کمال نقص ہوتا ہے، پھر وہ جب کامل ہوتا ہے تو لذت حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نقص سے جب ہم کمال کی طرف آتے ہیں تب لذت حاصل ہوتی ہے. تو خداوند قدوس کے ہاں تو لذت ہی لذت ہے، یعنی کمال ہی کمال ہے، تو پھر حتماً وہاں پہ حاصل ہوگا. وہ ظاہر کلام المحقق توسی فی تجرید الاعتقاد، یہی نظریہ ہے محقق توسی کا، خواجہ نصیر الدین توسی کا ہے. سو نفل علم مطلقاً، تاکہ خدا کے لیے کوئی علم نہیں ہے، نہ جسمانی اور نہ عقلی. وقید اللذت المنفیہ بالمزاجیہ، اور لذت کو مقید کیا ہے جو منفی ہے اس کے ساتھ، مزاجیہ کے ساتھ، کہ لذت مزاجیہ تو خدا کے لیے نہیں ہے. ومن المانعین لہ المحقق البحرانی. ٹھیک، اچھا، دو ہم نے بیان کیے متکلمین میں سے. ہم نے کہا فلاسفات اس کے قائل ہیں، لیکن متکلمین میں سے نوبختی بھی قائل ہیں لذت عقلیہ کی، اور دوسرے کون قائل ہیں؟ محقق توسی، خواجہ نصیر الدین توسی. لیکن جو معانین میں سے ہیں وہ محقق بحرانی جو ہے نا، وہ محقق بحرانی یہ جو ہے وہ شارح ہیں کس کے؟ نہج البلاغہ کی جو ہے وہ شرح ہے میثم بحرانی کی، کمال الدین. اچھا، یہ معاصر تھے، خواجہ نصیر الدین توسی اور محقق بحرانی جو ہے نا یہ آپس میں معاصر تھے. خواجہ نصیر الدین توسی جو ہے نا وہ فقہ کے درس میں جاتا تھا ان کے پاس. خواجہ نصیر الدین توسی فقہ پڑھنے جاتا تھا.
ٹھیک ہے. مسئلے مسائل وضو بھائی بتائیں مجھے وضو کیسے ہوتا ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, مثال فقہی مسائل کس کے پاس جاتے تھے؟ محقق بہرانی کے پاس استاد تھے اس کے. محقق بہرانی کس کے استاد تھے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی تھے. اور پھر محقق بہرانی جو ہے نا وہ علم کلام پڑھنے جاتے تھے محقق طوسی کے پاس جو ہے نا. ہاں بھائی بتائیں بھائی یہ کلامی مسئلے کیسے ہیں, سیزامن شاہ ٹون میں استعمال کر رہا ہوں. بتائیں کہ بھائی خدا کیسا ہے, بھائی لذت کیسے ہوتی ہے, یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. تو وہ گویا کہ یعنی دیکھ عجیب بات ہے نا, وہ فقہ میں وہ ماہر ہے تو اس کے پاس وہ پڑھنے جاتے ہیں, اور علم کلام میں وہ ماہر ہے تو اس کے پاس جو ہے نا یہ جاتے تھے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ سوکال اتفق المسلمین علی عدم اطلاق هذین اللفظین علیہ تعالی. مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں لفظ لذت اور علم خدا پر اطلاق نہیں ہو سکتے. واما الفلاسفہ فانہم لما فسروا اللذت بانها ادراک الملائم اطلق ولہا. البتہ یعنی انہوں نے پہلے نظریہ پیش کیا پھر فلاسفہ کی بات کی کہ چونکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ لذت سے مراد ادراک الملائم ہے تو اطلق علیہ لفظ لذت, لذت کا لفظ اطلاق کیا. وہ انو بہی اور اسے مراد لی یعنی فلاسفہ نے علم ہو بے کمال ذات ہی. لذت ہے یعنی خدا کو اپنی ذات کے بارے میں جو کمالات ہیں ان کمالات کا علم حاصل ہے. فلا نزاع معهم اذن فی المعنی. اگر علم ہے تو علم میں تو بحث ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ محقق بہرانی. اذ لکل احد ان یفسر لفظه بما شاء. ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے لذت نہیں ہے, آپ نے لذت کا جو ہے نا وہ ترجمہ علم سے کر دیا, تو آپ کی مرضی ہر کوئی شخص جو ہے نا اپنے لفظ کا ترجمہ جو کر کے پھر اس کی معنی اس کا یوں کر سکتا ہے. اذ لکل احد ان یفسر لفظه بما شاء لکننا ننازع فی اطلاق هذا اللفظ علیہ لعدم اذن شرعی. آپ یہ معنی کر کے خدا سے وہ مطلب تو لے سکتے ہیں لیکن خدا کہیں خدا متلذذ ہے, یہ لفظ اس پر اطلاق کریں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. واضح ہے. الفصل العاشر انہ تعالی لیس بمرئی. ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مقدماتی بحث جو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. انہ تعالی لیس بمرئی, یہ معرکۃ الآراء بحث ہے اور شروع سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ بحث ہے کہ آیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. معراج کی روایت آئی. جی یہاں پر ہم بحث کیسے کریں گے, طرح بحث کیسے کریں گے؟ بحث کو ہم یوں کریں گے کہ خدا کی رؤیت کے بارے میں سب سے پہلے کہ رؤیت محل نزاع کہاں ہے. خدا کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس دکھنے سے مراد ہماری کیا ہے, محل نزاع ہمارا کیا ہے. ایسے مراد یہ کہ خدا کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, نفی و اثبات اس میں ہے, یا جو ہے نا وہ دل سے نہیں دیکھ سکتے, نفی و اثبات اس میں ہے, یا جو ہے وہ کشف تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کشف تام جو ہے نا مشاہدہ علمی جس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں وہ مراد ہے. رؤیت سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں, رؤیت بالابصار, بالقلوب, والکشف العلمی. تو محل نزاع ہمارا کہاں پر ہے؟ ٹھیک. دوسرا نقطہ جو ہے وہ کہ خود حقیقت رؤیت کیا ہے, رؤیت کس کو کہتے ہیں, رؤیت کیا ہے. تیسرا اگلا جو نقطہ ہوگا وہ بات ہوگی کہ آیا خدا کو ہم اگر فرض کریں کہ جو دیکھنے کی بات ہے, بصیرت کی بات ہے, آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے, تو آیا دنیا میں نہیں دیکھ سکتے یا دنیا اور آخرت دونوں میں نہیں دیکھ سکتے؟ رؤیت دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ جو نفی اور اس بات ہے دنیا میں ہے یا جو ہے وہ آخرت میں ہے. اگلا نقطہ یہ کہ آیا خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. یہ مصنف نے یہ بحث نہیں کی, ہم جو ہے نا بحث کریں گے. اور پھر جو ہے نا وہ جو رؤیت ہے مثال کے طور پہ نبی دیکھ سکتا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں, نہیں دیکھ سکتے, یہ ساری بحث جو ہے نا پھر اس طرح آئیں گی. پھر اس میں ہم ادلہ عقلیہ کو بیان کریں گے کہ جو لوگ قائل ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے ان کی کیا دلیلیں ہیں, اور جو قائل ہیں کہ نہیں دیکھا جا سکتا ان کی کیا دلیلیں ہیں. اور پھر اصل بحث کے میں آیا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے یا ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہوا ہے, امکان اور جو ہے وہ وقوع میں. سب سے پہلے آتے ہیں اس نقطے کی طرف, محل نزاع ہمارا کہاں ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, محل نزاع کس میں کہتے ہیں؟ محل نزاع جو ہے الابصار بالرؤیا, اس آنکھوں سے, یہ جو آنکھیں ہیں ان سے دیکھنا یہ محل نزاع ہے. البتہ دل سے دیکھنا, البتہ کشف علمی والا دیکھنا وہ محل نزاع نہیں ہے. اس کے دونوں قائل ہیں کہ انسان قلوب سے خدا کو دیکھ سکتا ہے, جیسا کہ وہ روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے, زئلب جو ہے اس کا نام تھا,
زال والا زیلب مولا امیر المومنین کے پاس مولا مسجد کوفہ میں جو ہے نا خطبہ دے رہے تھے، تو وہ کھڑے ہو جاتے اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین افرأیت ربہ اذ عبدتہ، کہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جب آپ اس کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں. تو پھر مولا نے کیا کہا تھا؟ کنت ما اعبد ربا لم ارہ، یا کیف اعبد ربا لم ارہ، مختلف تعبیر ہیں. ٹھیک ہے. والا یا زیلب، پھر زیلب کہتا ہے کہ کیف رأیتہ، آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ تو کہتا ہے یا ویلک یا زیلب لا رأیتہ بالابصار بمشاہدۃ الابصار، لم رأتہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، ہے نا. وہ اس طرح روایت ہے. تو یہ قلبی رویت، اسی طرح کشف تام، یہ ساری کی ساری محل بحث ہے ہمارے پاس خارج ہے. ہماری جو بحث ہے وہ کس میں ہے؟ ان جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو صرف ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، پھر کل جو ہے آپ اس کو خود دیکھ کے آئیں. اب جب اس آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ جو رؤیت ابصار ہے، کہتے ہیں اس رؤیت ابصار، اس آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر وہ شرائط ہوں گی تو یہ رؤیت متحقق ہوگی، وإلا رؤیت جو ہے وہ متحقق نہیں ہوگی. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں سلامت ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ دیکھنے والے کی آنکھیں سلامت ہو. دوسری بات ہے کہ رائی اور مرئی کے درمیان ایک قدر فاصلہ ہو. ٹھیک ہے. رائی اور مرئی کے درمیان کیا ہے؟ قدر فاصلہ ہو کہ وہ اس کو دیکھ سکے. مثال کے طور پہ آپ کتاب اٹھا کے میری آنکھ میں رکھ دیں، میں دیکھ سکوں گا؟ نہیں دیکھ سکوں گا نا، بند ہو جائے گی میری آنکھ جو ہے نا بالکل. یا اتنی دور ہو دیکھ سکوں گا؟ اتنی دور ہو کہ بہت دور ہو. تو لہذا ایک فاصلہ بھی جو ہے نا ضروری ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ جو مرئی چیز ہے اس پر وہ روشنی اور اس کے جو باقی شرائط ہیں وہ دیکھنے والی چیز ہو. آپ مجھے کہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہاں بھائی کوئی ایسی چیز کہیں کہ ہاں بھائی یہاں پہ کوئی چیز لٹک رہی ہے، اب دیکھیں اس کو، بھائی کوئی ہے ہی نہیں، مجھے کیسے نظر آئے گی؟ وہ زو جسم. اس طرح باقی جو ہے نا وہ شرائط ہیں. اس کے بعد یہ رویت جو ہے وہ متحقق ہوتی ہے. کیسے رویت متحقق ہوتی ہے آغا شرف؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ، یہ تجرید والوں نے سب نے یہ بحث کی ہے. ہماری اس آنکھ میں یہ جو رویت متحقق ہوتی ہے، میں آغا شرف کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ دو نظریے ہیں. آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ یہاں پہ دو نظریے ہیں. ایک قدیم نظریہ ہے اور ایک جو ہے وہ جدید نظریہ ہے. ایک سائنسی علوم کا جدید نظریہ ہے میڈیکل کے حوالے سے، اور ایک کیا ہے؟ قدیم ہے. قدیم نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہماری آنکھ ہے، اس آنکھ سے روشنی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. آنکھ سے روشنی نکلتی ہے، یہ ریزز ہمارے کرنے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور ٹکراتے ہیں آغا شرف کے ساتھ. جیسے یوں ٹکرائے جو ہے وہ، تو اس کے بعد وہاں سے عکس ہوا، ریفلیکٹ ہوا، اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ میری آنکھوں تک پہنچی تو رویت جو ہے وہ متحقق ہوئی. یہ پرانا نظریہ تھا کہ کہاں سے روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ آنکھ سے. آنکھ سے نکلنے کے بعد اس جسم سے ٹکراتی ہے تو رویت متحقق ہوتی ہے. لیکن جدید نظریہ یہ نہیں ہے. جدید نظریہ یہ ہے کہ روشنی وہاں سے آتی ہے اور آنکھ سے جو ہے نا وہ ٹکراتی ہے. یہ جو ریفلیکشن ہے، یہ جو عکس ہے، وہ وہاں سے آتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جسم جو ہے وہ مرئی جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. یا تو بذات خود وہ نور ہے، منور ہے، جیسے کہ مثلا سورج ہے، بلب ہے، یہ ساری چیزیں جو بذات خود جو ہے وہ بلب، جتنی بھی روشن چیزیں ہیں وہ ہیں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، واقعی روشنی وہاں سے آتی ہے. آپ کہیں گے نا وہ وہاں سے روشنی کیسے؟ میں دیوار دیکھ رہا ہوں، دیوار میں روشنی ہے ہی نہیں، کیسے میرے پاس آئے گی؟ فوراً یہ سوال آتا ہے نا کہ دوسرا نظریہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میں دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو دیوار تو روشن ہی نہیں ہے، تو وہاں سے روشنی میرے پاس کیسے آتی ہے؟ تو پہلے مرحلے ہم نے کہا دو چیزیں ہیں، خود روشن ہوتی ہیں، ان کی تو روشنی آ رہی ہے، یا جو ہے وہ خود چیزیں روشن نہیں ہیں لیکن روشن چیزوں کی روشنی اس پر ریفلیکٹ ہوتی ہے، عکس ہوتی ہے. مثلا یہ ہم دیوار کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ بلب کی روشنی اس پہ ٹکرا رہی ہے اور اس سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے عکس کی طرف آ رہی ہے. واضح ہے؟ تو لہذا دونوں صورتوں میں اس جسم پر، اس مرئی پر روشنی ہوتی ہے. اس روشنی کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ ہماری طرف، آنکھوں کی طرف آتی ہیں تو رویت کیا ہوتی ہے؟ متحقق ہوتی ہے. کیسے؟ یہ جو روشنی ہے، یہ سب سے پہلے روشنی ہماری یہ جو آنکھ ہے، یہ جو حقیقت میں یہ طول میں ہے، اس کو اگر ہم کھول کے رکھیں تو یہ یوں ہے اس طرح. اس کا جو یہ والا حصہ ہے سامنے، یہ اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تین حصوں میں. ایک جو ہے ہمیں سفید سفید حصہ نظر آتا ہے بڑا سا، یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا اسکرین سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا جو ہے نا وہ پردہ ہے اور شاشہ ہے، ریٹینا اس کو کہتے ہیں.
اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں تھوڑی سی اور ایک رنگین چیز ہے آنکھ میں کیا ہے، ایک رنگین چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آئرس سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی گول ٹائپ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. واضح ہے؟ 3 چیزیں، ایک جو ہے نا وہ یہ آنکھ کا ڈھیلا، اس کے اندر یہ پوری اسکرین ہے، اسکرین کے بعد ایک جو ہے نا وہ رنگین ہے. رنگین کے 2 حصے ہیں. وہ جو اندر والا حصہ حقیقت میں وہ آنکھ کا سوراخ ہوتا ہے. حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس آنکھ کا سوراخ ہوتا ہے. وہ جب یہ جو روشنی آتی ہے، یہ روشنی، یہ جو آنکھ کا ہمارا یہ رنگین حصہ ہے، کسی کی آنکھ سرخ ہوتی ہے، کسی کی آنکھ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، اور کسی کی کیا ہوتی ہے، وائٹ ہوتی ہے، اور کسی کی وہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ایک چائے والا مشہور ہو گیا تھا صرف آنکھوں کی وجہ سے، دیکھا تھا نا وہ کہ اس کی ارشد پتہ نہیں کیا نام تھا وہ اس کی. حقیقت میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کس قسم کی روشنی کو قبول کرے، پیدائشی طور پہ کس قسم کی روشنی کو قبول کرے، پھر وہ اندر سے اس کی روشنی اسی حساب سے جیسے ریفلیکٹ ہوگی نا تو وہ اسی شکل میں ریفلیکٹ اس کا عکس ہوگا. واضح؟ جیسے روشنی پڑتی ہے تو یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ پوری روشنی کو موڑ کے اس اندر والے آنکھ والا جو حصہ ہے وہ جس کو ہم وہ جو گول والا ٹھیک ہے، پیوپل اس کو جس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ حقیقت میں لینس ہے. اس کے پیچھے کیا لگا ہوتا ہے؟ لینس لگا ہوتا ہے. یہ جو ہم سرخ ہوتی ہے، کسی کی سبز ہوتی ہے، یہ حقیقت میں اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کیمرہ آپ چلاتے ہیں، اگر آپ نے دور کی تصویر کھینچنی اس کو گھماتے ہیں تو وہ لینس بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کو چھوٹا کرتے ہیں. یہ جو آنکھ کے اندر والی ہے جو سبز والی ہے وہ اس دانے سے، اس کا کام ہے اگر روشنی زیادہ لگے نا، زیادہ روشنی لگے تو پھر وہ اندر جو سوراخ ہے، لینس جو ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کو کیا ہے؟ چھوٹا، وہ سکڑ جاتی ہے اور لینس کا جو ہے نا دائرہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اگر روشنی کم ہے تو پھر وہ کھل جاتی ہے، وہ لینس جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے جب روشنی تیز پڑتی ہے آنکھوں پہ تو وہ اندر جا کے اس نے ایک تصویر بنانی ہے. اس نے جب تصویر بنانی ہے، اگر روشنی زیادہ آ گئی تو اندر فیوز ہو جائے گی، وہ اندر کیا ہو جائے گی؟ وہ فیوز ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ جو ہماری جو دانہ ہے، اس دانے کے جو اوپر والا حصہ ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے اس لینس کو چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، چھوٹا کرنا، بڑا کرنا. روشنی کم ہوتی ہے تو اس کو بڑا کر دیتی ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ چھوٹا کر دیتی ہے. واضح ہے؟ جس کو میں ختم کر کے تاکہ جو ہے نا آپ کہیں کہ کہاں جو ہے نا پڑ گئے. تو اب جب روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ روشنی جیسے ہی اس پر لگتی ہے تو وہ اس لینس نے اس کو پیچھے جو ہے نا لے کے جانا ہے. اب پوری مقدار ہم فرق کرتے ہیں کہ ساری پوری کی پوری مقدار آنکھ نے اس کی جتنے بھی تھے اس کے ریزز کو لیا اپنے پاس، لینے کے بعد اس نے منتقل کیا پیچھے اسکرین کی طرف. یہ جو ہماری آنکھ ہوتی ہے یہ پیچھے جو ہے نا وہ اسکرین ہے. جیسے اسکرین کی طرف پہنچے تو وہاں پہ ایک جو ہے نا سرشتہ ہوتا ہے، ایک رگیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا آپٹک نرو سے تعبیر کرتے ہیں. وہ جا کے اس کو بجلی کی تاروں میں، بجلی کی کرنٹ میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے. الیکٹرانک جو ہے نا وہ انتباہ الاشعہ اسے تعبیر کرتے ہیں. وہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صورت ہے. فوراً تبدیل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ حکم پہنچ جاتا ہے دماغ کے پاس. دماغ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ فلاں اسکرین پر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، دیکھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے. یعنی اس نے ایک تصویر بنائی، ایک خاکہ بنایا. خاکہ بنانے کے بعد اس نے کہاں پہ یہ آرڈر کیا؟ دماغ کو بھیج دیا نا، اس کا آرڈر کر دیا بھائی دماغ پر. ہاں میں نے یوں دیکھا، دماغ نے کہا ہاں یہ تو آغا اشرف ہے، یہ کیا ہے؟ آغا اشرف ہے. تو سارے کے ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رؤیت بالابصار ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو آنکھ ہے وہ جسم سے روشنی نکلے. کیا؟ جسم سے روشنی نکلے، اور روشنی نکلنے کے بعد آنکھ سے ٹکرائے. تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی وہاں سے آ رہی ہے، وہ جسم ہو، اس کی روشنی ہو جو آنکھوں پہ لگے تو رویت متحقق ہوگی، وإلا رویت متحقق نہیں ہوگی. یعنی ہمارے آنکھ سے روشنی کو دیکھ سکتے ہیں. جی، اس اندھیرے میں ہمیں دیکھیں، دیوار تو وہی دیوار ہے، آنکھیں ہماری وہی آنکھیں ہیں، پھر ہم اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اگر آنکھ سے روشنی نے نکلنا ہے، اگر آنکھ سے روشنی نے نکلنا ہے تو پھر آنکھ تو صورت میں بھی کھلی ہے نا. واضح ہے؟ تو اس وجہ سے دوسرا نظریہ صحیح ہے کہ روشنی وہاں سے آتی ہے، اب وہ روشنی ہی نہیں ہے تو ہماری آنکھ کہاں سے دیکھے. واضح اس طرح سے
وہ روشنی دو قسم ہوگی، ایک تو یا خود بذات خود روشن ہے یا کسی وجہ سے روشن، یا جو ہم یا تو بذات خود بلب کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ خود روشن ہے، یا ہم ان اجسام کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی روشنی ان پر پڑ رہی ہے، تو پڑ رہی ہے تو ریفلیکٹ ہو کے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی طرف آ رہی ہے، اور پھر جو ہے پورا ایک سسٹم ہے اس کا جو ہے آنکھ کا کہ روشنی کم ہو زیادہ ہو اس کو کلوز کر کے وہاں تک پہنچاتی ہے، پھر آنکھوں کی نظر ہماری کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ آج کل جو ہے نا یہ جو اینک مثلا آپ نے پہنی ہے، میں پہنتا ہوں اینک جو ہے نا وہ اس کی وجہ یہ جو ہو جاتی ہے نا کہ یہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ جو لینسز کا جو ہے نا چھوٹا بڑا ہونا وہ والا یہ کمزور ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اینک لگاتے ہیں تاکہ وہ صحیح کر کے اس کو صحیح دکھائے جو ہے نا اس طرح اس کو پوری تصویر دکھائے نا، کیونکہ بعد میں اس نے تصویر بننی ہے، اسکرین پر جا کے تصویر بننی ہے، اب صحیح تصویر نہیں بنے گی تو دماغ کیسے پڑے گا؟ دماغ کی طرف سوچ رہا ہے کیا ہو گیا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر اینک کیا کرتی ہے اس کی تصویر اسکرین پر صحیح چپکاتی ہے، پھر دماغ جا کے اس کو ریڈ کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ